شعیب علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا قومی لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح. اے میری قوم، تو اچھا اس قوم کو بھی واقعات معلوم تھے، اس آیت سے پتہ چلتا ہے. اے میری قوم، ایسا نہ ہو کہ جو عذاب نوح علیہ السلام کی قوم پہ آیا جس کا تمہیں پتہ ہے، یا جو عذاب قوم ہود پر آیا، یا جو عذاب قوم صالح پر آیا، ایسا نہ ہو کہ وہی تم پر بھی آ جائے. اور یہ بھی کہنے لگے وما قوم لوط منکم ببعید، لوط علیہ السلام کی قوم تو بہت قریب ہے تم سے، جا کے دیکھ لو ان کے حالات، وہ تو ابھی ماضی کا قریب کا قصہ ہے. وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنْ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. اے میری قوم، اعتراضات چھوڑ دو، استغفروا ربکم، رب سے توبہ استغفار کرو. دیکھو وہ لوگ استغفار کا مطلب سمجھتے تھے، ہم لوگ استغفار کا مطلب نہیں سمجھتے. جب شعیب علیہ السلام نے کہا استغفار کرو تو ایسا تو ان کے لیے تو بڑا آسان تھا، ایک تسبیح استغفار کی صبح پڑھ لیتے، ایک تسبیح شام کو پڑھ لیتے. کہتے اتنی سی بات ہے تو ہمیں تو نماز پہ ویسی کوئی اعتراض نہیں، تو استغفار کی ایک تسبیح پہ کیا اعتراض ہوگا. وہ سمجھتے تھے کہ استغفار کا مطلب ہے گناہ سے توبہ، جو ڈنڈی مار رہے ہیں یہ چھوڑیں اور پھر اللہ سے توبہ کریں. یہ والی توبہ آج کل مارکیٹ سے کیا چل رہی ہے، بہت سی چیزیں مارکیٹ میں شارٹ ہو گئی ہیں بھائی. لوگ چینی کو روتے ہیں، یہ شارٹ ہو گئی، وہ شارٹ ہو گئی، وہ بھائی بہت ساری چیزیں شارٹ ہوئی ہیں. تو یہ والی توبہ آج کل مارکیٹ سے کیا چل رہی ہے، شارٹ چل رہی ہو. استغفار استغفر اللہ، ڈرامہ دیکھ کے بھی استغفار ہو رہا ہے، ہائے ہائے کیسا ہو گیا، کیسی ہیروئن ہے، توبہ توبہ، ٹھیک ہے نا، کیسا ہیرو ہے، اتنا گندا گانا، توبہ توبہ استغفر اللہ. تو یہ استغفار چل رہا ہے آج. تو استغفار کا مطلب وہ لوگ بولو بھائی، وہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا، ایک بس میں جا رہے تھے، سب ایک بس میں جا رہے تھے، ذرا دیندار تھے وہ، تو سب نے تہیہ کیا بھائی اگر کوئی لڑکی خاتون ماتون نظر آ گئے نا تو استغفار پڑھنا بھائی، ٹھیک ہے نا، کیا کرنا ہے تاکہ نظریں نیچی کر لیں، توبہ استغفار. تو جیسے ہی ایک نے پڑھا نا استغفار استغفر اللہ، تو سب نے کہا کہاں ہے سب نے کیا کہا، وہ لاشعوری طور پر نکل گیا نا کہ چلو استغفار کریں گے لیکن ذرا دیکھ تو لیں، بولے بتایا کہاں، تو وہ لاشعوری طور پر ہوتا ہے بعض دفعہ. تو شعیب علیہ السلام نے کیا کہا، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب ان ربی رحیم ودود. ایک جگہ فرمایا رحیم بھی ہے اور بہت محبت کرنے والا ہے. ودود محبت کی سپرلیٹو ڈگری ہے، بہت محبت کرے گا تم سے، بہت زیادہ محبت، اتنی محبت کہ اس کے لیے تم نے گناہ چھوڑ دیا بھائی، بہت محبت کرے گا. تو ظاہر ہے اللہ جب محبت کرتا ہے تو ہماری طرح نہیں، ایک بہت محبت ہے بس ہے. تو بھائی یہ پیسے تو اتنی محبت ہے تو ٹھیک ہے نا. آپ کو کوئی دوست پریشانی میں آئے آپ کے پاس، بہت پریشان تھا، اس کو پیسوں کی ضرورت تھی، وہ آپ اس سے کہہ رہے یار مجھے تمہیں، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ ابھی یہ پیسے بھی مانگ لے گا مجھ سے، کہہ رہے یار مجھے تم سے بہت محبت ہے، ایکچولی میں بتا نہیں سکتا، بہت محبت ہے. وہ بڑا خوش ہو گیا بھائی اب تو ٹھیک ہے بھائی. تو کہہ رہے یار مجھے نا 100 روپے کی ضرورت ہے. اب آپ کہہ رہے یار یہ کیسے موقع پہ میں نے اظہار کر دیا محبت کا، ٹھیک ہے. تو ہم لوگوں کی محبت کیسی ہوتی ہے، ایسی ہوتی. اگر ہمیں پہلے سے پتا ہوتا پیسے مانگتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، یہی محبت کچھ نہیں ہوتا. مفتی صاحب نے بیان کیا تھا لویریہ پر، وہ جا کے سن لینا، پھر ایسا کہیں گے ہم. تو اللہ جب کہہ رہا ہے نا کہ استغفار کرو گے تو میں کیا کروں گا، ودود بے پناہ محبت کروں گا، بے پناہ محبت، اس کا مطلب ہے کہ پھر اللہ نوازے گا، بہت بہت نوازے گا، رزق کی فراوانی کر دے گا، رزق کے دروازے کھول دے گا، دل میں سکون ڈال دے گا. اگر پریشانی بھی آئے گی تو درجات کو بلند کرنے کے لیے، جیسے یعقوب علیہ السلام پر پریشانی آئی، جیسے یوسف علیہ السلام پر پریشانی آئی تاکہ مصر کا بادشاہ بنا دوں، پھر وہ پریشان کرنے کے لیے پریشان نہیں کرے گا، وہ پریشان کرے گا خوشی دینے کے لیے. آپ حیران ہو کہ خوشی دینے کے لیے بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا بوڑھی عورتیں جنت میں کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ آپ نے فرمایا نہیں. ارے بھائی نبی کے منہ سے ایک عورت سن لے کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گی، اس پہ کیا گزرے گی؟ اس کا مطلب جہنم کا ٹھپا لگ گیا، اسٹیمپ لگ گئی. اتنی پریشان، خود سوچو کہ جن صحابہ کو جنت پر ایسا یقین تھا جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھی. حضرت علی کی ایک روایت ہے کہ میں اگر جنت کو اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تو میرے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا. تو جن لوگوں کا ایمان ایسا ہو نبی پر، ایک ایک بات پر وہ نبی کے منہ سے سن لے کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گی، تو اس پہ قیامت نہیں آ گئی ہوگی. رونے لگی، پریشان ہو گئی. کچھ دیر میں نبی نے فرمایا کہ جاؤ گی جوان ہو کے. اس کنڈیشن میں اب یہاں ایک نقطہ اٹھایا ہے کہ بھئی ایسا مذاق کرنا جس سے تکلیف ہو، کسی مسلمان کو تکلیف دینا تو جائز نہیں ہے، تو نبی کیسے تکلیف دے سکتے ہیں؟ اتنی تکلیف میں ڈال دیا بیچاری کو. تو اس کا جواب یہی ہے کہ بعض دفعہ تکلیف کسی بہت بڑی خوشی کا پیش خیمہ ہوتی ہے. نہیں آئی بات؟
اگر پہلے تکلیف میں نہ ڈالا جاتا تو بعد میں جو اس کو راحت ہوئی ہے نا وہ راحت نہ ہوتی, وہ خوشی نہ ہوتی. اس خوشی تک پہنچانے کے لیے پہلے تھوڑا سا تنگ کرنا ضروری ہے, ورنہ وہ خوشی نہ ہوتی. تو اللہ بھی اگر اپنے نیک بندوں کو پریشان کرتے ہیں تو وہ پریشانی کسی بہت بڑی کامیابی کا پیش خیمہ ہوتی ہے, پیش خیمہ ہوتی. پھر اس میں تسلیاں بھی ملتی رہتی ہیں ان کو. تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا, فرشتے ان کے دلوں پہ نازل ہو کے خوشخبریاں دیتے ہیں کہ غم نہ کرو, خوف نہ کرو, بس یہ پریشانیاں دور ہونے والی ہیں, جنت کی نعمتیں ہیں. بعض دفعہ تو دنیا میں بھی بہت بڑی کامیابی مل جاتی ہے. تو اب وہ اچھا یہ بات مسئلہ ذہن میں رکھو کہ اللہ ودود ہے, محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے بے پناہ, رحیم ہے, غفور ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ گناہگاروں کے لیے بھی ہے. نہ 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 گناہگاروں کے لیے نہیں ہے, جو گناہ سے توبہ کرنے والے ہو ان کے لیے. ہمارے ہاں بعض خطیب اللہ کی رحمت کو ایسے بیان کرتے ہیں کہ گناہگار سمجھتا ہے کہ اللہ مجھ سے بھی بہت زیادہ محبت کرتے ہیں, حالانکہ وہ کبیرہ علانیہ گناہوں کا مجموعہ ہوتا ہے. وہ آدمی گناہوں سے اللہ کبھی بھی محبت نہیں کرتے, تو گناہگار سے کیسے محبت کریں گے؟ جو گناہ سے بچنے کی کوشش میں لگ جائے, بے شک نہ چھوٹے ہو لیکن بچنا چاہتا ہے, اس سے بھی اللہ محبت کرتے ہیں. علماء لکھتے ہیں گناہ نہ بھی چھوٹے ہو لیکن چھوڑنا چاہ رہا ہے, لائن پہ آنا چاہ رہا ہے, تو اللہ اس سے بھی محبت کرتے ہیں, اس کے لیے وسائل پیدا کرتے ہیں, اسباب کے آ جائے. جو نہیں چاہتا اس سے اللہ محبت نہیں کرتے, اللہ اس کے لیے غفور اور رحیم نہیں ہے. اللہ یہ کہ قانون یہ ہے, اللہ اپنی رحمت سے کسی کو بخش دے تو ایک الگ بات ہے, قانون یہ نہیں ہے. قانون یہ ہے کہ وہ کیا ہے, عزیز ذو انتقام, غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے. ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما كانوا یقترفون, جو گناہ کر رہے ہیں عنقریب پتہ چلے گا, عنقریب پکڑے جاؤ گے, عنقریب ٹھکائی لگے گی. تو جس سے محبت ہوتی ہے اس سے ایسے باتیں کی جاتی ہیں. آپ کو جس سے محبت ہے آپ اس کو دھمکیاں دیتے ہیں اس طریقے سے. اللہ فرماتے ہیں کہ تمتعوا, مزے اڑاؤ مزے, ان مصیرکم الی النار, آنا جہنم کی آگ کی طرف ہے. حدیث میں آتا ہے کہ میں سب سے زیادہ غیرت مند اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے. اور اللہ کی غیرت کو اس وقت جوش آتا ہے جب کوئی اللہ کے حرام کردہ کاموں میں سے کوئی کام کرتا ہے. یہ کون چیخ رہا ہے بھائی؟ ان کو سنبھالیں بچوں کو باہر, کیا ہو رہا ہے؟ پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دیکھ نہیں رہے ان کو. تو اللہ کو غیرت کس وقت آتی ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کے حرام کاموں میں سے کسی کام کا ارتکاب کرتا ہے. اللہ کھلا رہا ہے, اللہ پلا رہا ہے, پھر آپ ناجائز کی طرف جا رہے ہو. تو حدیث میں یہ نہیں آتا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ کو اصول اور محبت کا بڑا جوش آتا ہے. نہ پھر اللہ کو غیرت آتی ہے اور اللہ کی صفت انتقام جوش میں آتی ہے. اس لیے بھائی گناہ کرتے ہوئے اللہ سے ڈرا کرو, اللہ کی رحمت کی امیدیں گناہ کرتے ہوئے نہ لگایا کرو. ایسا نہ ہو کرنے کے دوران کوئی چھت گر جائے, زمین پھٹ جائے. بنی اسرائیل نے گناہ کیا تھا نا, ہفتے کے دن اللہ نے منع کیا شکار مت کرو, انہوں نے کر لیا, تو کیا اللہ بڑا غفور رحیم, اللہ نے معاف کر دیا فوراً. رات کو سوئے ہیں تو صبح کیا ہوا ہے, بندر اور سور جیسی شکلیں بنی ہوئی تھی. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو گناہ سے بچنا چاہو گے تو اللہ کی رحمتیں ہیں, اللہ کی محبتیں ہیں. گناہ سے بچنے کا ارادہ نہیں کرتے تو پھر جہنم ہے, پھر جنت نہیں ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ یہ باتیں کہتے ہوئے مجھے بھی ڈر لگتا ہے, مجھے بھی ڈر لگتا ہے. ایک تو وہ مسلمان ہے جن کو سرے سے آخرت کی فکر ہے ہی نہیں, لیکن چونکہ ہے مسلمان, آخرت پر ایمان ہے, تو جمعہ پڑھنے آ جاتے ہو, عید میں بھی نہا دھو لیتے ہیں, بقرعید میں بھی قربانی یا تو کر لیتے ہیں یا گوشت کھا لیتے ہیں. ایک وہ مسلمان ہے جو مکمل گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. تیسرے وہ مسلمان ہے جو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان سے پھر بھی گناہ ہو جاتے ہیں. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا. اللہ نے ایسے مسلمانوں کا بھی ذکر کیا قرآن میں کہ کچھ ایسے ہیں جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں, انہوں نے اچھائیوں کو نیکیوں کے ساتھ ملایا ہوا ہے, لیکن ان کو فکر ہے کہ یہ چھوڑنے کیونکہ ان کا اصل ہدف کیا ہے؟ آخرت. سوال پیدا ہوتا ہے جب ان کا اصل ہدف آخرت ہے, منزل ان کی آخرت ہے, تو پھر ان سے گناہ ہوتا کیوں ہے؟ گناہ بعض دفعہ اس لیے بھی ہو جاتا ہے کہ آپ اپنی عادت سے مجبور ہو چکے ہوتے ہیں, ہتھیار ڈال دیتا ہے انسان. دیکھو ایک بیمار آدمی چاہتا ہے نا کہ میری صحت اچھی ہو, صحت پر تو ہر ایک کا ایمان ہے نا, لیکن عادت پڑ گئی ہے چرس پینے کی, اس کو پتا ہے کہ نقصان ہے. ہیروئن پینے کی عادت پڑ گئی, وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے ساتھ میرے دوست جتنے بیٹھتے تھے ہیروئن پی کے سارے اس دنیا سے بولو چلے گئے, تو اب اگلا نمبر اس کو پتا ہوتا ہے میرا ہے, لیکن پھر بھی پی رہا ہے. کیوں پیتا ہے؟ اس لیے کہ جب نشہ چڑھتا ہے تو اس کے لیے اپنے آپ کو برداشت کرنا
रोकना बहुत मुश्किल, इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता उसमें, इतनी कुव्वत बर्दाश्त नहीं होती। तो इस तरह के जो गुनाहगार हैं ये सिर्फ चरसी और हीरोइनशियों में नहीं मिलेंगे आपको, ये उन लोगों में भी मिलेंगे जो मादी नशा नहीं करते, क्योंकि नशा सिर्फ चरस और हीरोइन का नहीं होता, बहुत सारी चीजों की आदत पड़ जाती है। ये जो जहेज की लानत है ना, नशा ही तो है, कल्चर को नशा हो गया इसका। कल्चर ने मिन हैथुल कल्चर ये सुट्टा लगाना, जहेज का सुट्टा लगाना शुरू कर दिया है। लिहाजा अब कहीं शादी में जहेज ना हो तो पूरे खानदान को ऐसा लग रहा होता है जैसे किसी चरसी को चरस नहीं मिली, हीरोइनची को हीरोइन नहीं मिली, तो पूरे खानदान को ऐसा अजीब सा फील हो रहा होता है कि यार ये क्या हो रहा है, किस किस्म की शादी हो रही है। ये भी एक नशा है, चढ़ गया दिमाग पे। और भी बहुत से नशा है, आपने जो कसम ना तोड़ने की कसम उठाई हुई है वो भी एक नशा है ना। नहीं जाऊंगा, बस अब इशारों में बात चलेगी। खवातीन बयान सुनती है, वो सारा मजमा भाग गया हमारा, यहाँ आती थी 2-4 रह गई हैं, बस 2-4 खवातीन रह गई, बाकी सारी भाग गई हैं। तो मिन हैसुल कौम भी कुछ आदतें पुख्ता हो जाती हैं, वो फिर कौम की बॉडी की रिक्वायरमेंट बन जाती हैं। यानी कौम मिन हैसुल कौम ये चाह रही होती है बस ये तो होना चाहिए। बास कबाइली इलाकों में ये दस्तूर है कि जरा सा बेगम पे शक हुआ, ठा गोली से उसको उड़ा दिया। एक साहब मुझे बता रहे थे किसी कबीले का वाकया, किसी खातून को किसी आदमी के साथ देखा, जान से मार दिया। मैंने कहा ये तो सही नहीं है, सबूत किया है कि इसने बदकारी की नहीं की। तो कहने लगे भाई हमारी रस्म है, हमारे ऐसा होता है। अब वो रस्म छुड़वा नहीं सकता कोई भी उनसे, कौमी रस्म बन चुकी है। यानी अब आप छुड़वाने की कोशिश करो, आप दुनिया छोड़ दोगे, रस्म नहीं छूटेगी इल्ला माशाअल्लाह। तो ऐसे ही बॉडी को भी कुछ चीजों की आदत पड़ जाती है। फोश फिल्में देखने की आदत पड़ जाती है नौजवानों को, और अपनी ख्वाहिशात को हराम तरीके से पूरे करने की आदत पड़ जाती है। गालियां देने की आदत पड़ जाती है, बात बात पे जबान पे क्या आ रही है, गाली आ रही है। गुटकों की आदत पड़ जाती है, पता है नुकसानदेह है। देखो जो इस्लाम आपको दिन में दर्जनों दफा मिसवाक करने का हुक्म दे रहा हो, वो गुटका आपके मुंह में बर्दाश्त करेगा जो वो मजहब? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह उठते ही मिसवाक, हर नमाज में मिसवाक, इतना दांतों को साफ रख रहे हैं। तो चलो आप मिसवाक नहीं करते, इस्लाम के हुक्म को छोड़ दिया, या ब्रश नहीं करते, दांत साफ नहीं करते, इस्लाम के हुक्म को छोड़ दिया, हुक्म के अपोजिट तो ना चलो ना। आपने तो हुक्म छोड़ा भी कि दांत साफ नहीं कर रहे, ऊपर से गंदा करने का पूरा इंतजाम। और गंदा भी ऐसा नहीं कि चलो कोई रोटियों या गोश्त फंसा हुआ है, गंद गुटके के मरीजों के आप मुंह देखा करो अपनी जिम्मेदारी पे। ऐसा ना आप कह के मुफ्ती आपने मशवरा दिया तो हम देख रहे हैं, कैसा गंद माजरत के साथ कोई गुटके की मरीज बैठे हुए भाई, माजरत जी नहीं, वो कहेंगे हम अपने खिलाफ थोड़ी सुनने के लिए आए हैं, एहतियातन। तो किस कदर गंद भरा हुआ होता है मुंह के अंदर, तो ये इस्लाम बर्दाश्त करेगा इस गंदगी को जो आपको बार बार अस्वाक व तातुरु मिन सुननिल अंबिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मिसवाक यानी दांतों को साफ रखना और खुशबू का इस्तेमाल ये पैगंबरों की सुन्नत है। सारे पैगंबरों में ये चीज कॉमन थी। आदम अलैहिस्सलाम से लेके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने पैगंबर आए हैं सबके दांत चमकते थे, हर वक्त साफ रहते थे, और सबकी जिस्म से खुशबू आती थी। गुटके वाला इस पैगंबरों की इन सुन्नतों के बिल्कुल अपोजिट चलता है कि नहीं चलता? बिल्कुल उल्टा चल रहा है वो। लेकिन आप बोलो नहीं छूटेगा भाई, आदत पड़ गई है, नमाज छोड़ने की आदत पड़ गई है। हमारे एक दोस्त थे, हम जहां रहा करते थे ना, तो नमाज पढ़ने के लिए हम जब मस्जिद में आते तो हमारे एक दोस्त थे, उनकी हमेशा फजर में एक रकत निकलती थी, हमेशा। हम उनसे कहते थे यार चलो कभी हो गया, रोजाना ही आपकी एक रकत निकली रही होती है। उन्होंने कहा क्या करूं यार, मैं बस जब भी पहुंचता हूँ ये होता है वो होता है, वो ये हो जाता है वो हो जाता है, और कुछ ना कुछ हो ही जाता है। हमने कहा चलो नमाज जब 5 मिनट आगे होगी तो आपको मजीद 5 मिनट का टाइम मिल जाएगा, मजीद 5 मिनट का टाइम मिल जाएगा। तो चलो अभी गर्मियों में नमाज जरा जल्दी हो रही है तो रात को देर से सोते होगे, सुबह उठते उठते कोई मसला होता होगा, तावील करता है ना इंसान, दूसरे के बारे में तो अच्छी तावील ही करनी चाहिए ना। अपने बारे में इंसान बदगुमान हो, दूसरे के बारे में अच्छा गुमान रख। तो हम अच्छा गुमान रखते थे, मुझसे कहते थे कोई बात नहीं, अब नमाज जब 5, 10, 15 मिनट आगे होगी तो अब आपको टाइम ज्यादा मिल जाएगा। 5 मिनट भी आगे हो गई तो एक रकत तो मिल जाएगी ना मजीद। लेकिन हम देखते थे नमाज 5 मिनट आगे, वो भी 5 मिनट आगे, उसी हिसाब से नमाज 20 मिनट आगे तो वो भी 20 मिनट आ गया। और मेरा ख्याल है 15 साल मैंने उनको इसी हालत में देखा है, हमेशा एक रकत उनकी निकल रही है। ये भी नशा है, चरस और हीरोइन की तरह, टाइम पे ना पहुंचने का नशा। चलो गनीमत है पढ़ रहे थे, ये भी बड़ी बात है। लेकिन मैं उनसे कहता था जब जो नहीं पढ़ रहा उस पर तो एतराज नहीं होता, इसलिए कि वो तो सुस्त है एक नंबर का ना, काहिल है, उसने तो पढ़नी नहीं है। लेकिन आपने कुर्बानी तो दे दी ना, नींद कुर्बान हो गई, वुजू कर लिया, मस्जिद की तरफ आ गए, सर्दी गर्मी का ख्याल नहीं किया। तो जब ये इतनी टेंशन लेनी है ही तो यार
5 मिनट पहले आ जाओ, लेकिन लत पड़ जाती है इंसान को। हकीकत बता रहा हूं मैं। आपने देखा होगा मस्जिदों में सफ़े अव्वल के नमाजी वो सफ़े अव्वल ही के होते हैं, वो हमेशा आते हैं पहले। दूसरी सफ के नमाजी पूरे साल दूसरी, तीसरी के नमाजी पूरे साल तीसरी में होते हैं। ये होता है। तो ज्यादातर जो गुनाह होते हैं या जो बुराइयां मुआशरे में फैली हुई हैं, उन लोगों की जो आखिरत पर ईमान भी रखते हैं, आखिरत को बनाना भी चाहते हैं, उनके ज्यादातर मसाइल ये है कि उनको किसी न किसी बुराई की लत पड़ चुकी होती है, आदत पड़ चुकी होती है, और वो उसको छोड़ने में सीरियस नहीं होते, और वो बस एक उज़र करते, यार हमें क्या हो गई है, आदत हो गई है, हमसे नहीं छूटती। जिसको जमात छोड़ने की आदत हो जाए वो जमात से नहीं पढ़ता। जिसको नमाजें कज़ा करने की आदत हो जाए उसके लिए नमाज पढ़ना वबाले जान है। कह रहे कैसे पढ़े, उठे कैसे। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब की खानका में एक साहब आए। पहले तो लोग बुजुर्गों के पास जाके अपनी इस्लाह करवाते थे, उनसे फजर में उठा नहीं जाता था, और थे भी डॉक्टर। हजरत को खत लिखा कि मुझसे नहीं उठा जाता, मेरी नींद बहुत गहरी है, कुछ भी हो जाए मैं नहीं उठ सकता फजर में। तो आ गए खानका में, हजरत ने फरमाया ठीक है सो जाए आप, सुबह देखते हैं। नहीं उठे सुबह, 4 आदमियों के जिम्मे लगाया इनको उठाओ, लेकिन वो ऐसी नींद, भाई नहीं उठा, भाई नहीं उठ सकता, मैं नहीं उठ सकता भाई, बहुत सख्त नींद आ रही। तो 2-4 दफा हजरत ने ट्राई किया, देखा कि ये तमीज से समझ में इनके बात नहीं आ रही। तो हजरत के जिन्नात की ठुकाई वाले वाकयात भी उन्होंने पढ़े हुए थे। एक जिन किसी तालिब इल्म पे आ गया था, तो वो तालिब इल्म बहुत सारी जगहों पर गया, यानी उसके घर वाले लेकर गए, वो जिन उतर के नहीं दे रहा था ना, और जिन का कहना यह था मैं बांग्लादेश से आया हूँ, इसको बांग्लादेश लेके जाऊंगा मैं। तो हमारे हजरत के यहाँ वो आया, तो हजरत गए उसकी खैरियत मालूम करने के लिए। तो उस वक्त वो जिन उसके ऊपर आया हुआ था। अब जिन जब आया हुआ था तो उसने कहा कि हजरत पे हमला करने लगा हुआ। तो जिन्नात से जो डरता है ना वो गया काम से, ये ज़हन में रखो। हजरत ने आगे बढ़ के ना, वो हवा में उछल रहा था कमबख्त, असल में तो तालिब इल्म था लेकिन उस पर जिन चढ़ा हुआ था ना, तो वो हवा में उछल रहा है। तो हजरत का हाथ भी माशाल्लाह लंबा, लुधियाना के पंजाब से ताल्लुक था हजरत का। होता है ना पंजाब के बड़े बड़े माशाल्लाह जमींदार होते हैं, बड़ी बड़ी पगड़ियां होती हैं। तो हजरत की हाइट भी अच्छी थी, तो हाथ भी लंबा। तो जैसे ही वो उछल के करीब आया, हजरत ने एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया उसकी, इतनी जोर से मारा कि वो बेहोश होके गिर गया। काफी देर बाद उसे होश आया, उसने कहा हम जा रहे हैं उसने कहा हम जा रहे हैं। और वो हजरत का तमाचा जिन्नात में मशहूर हो गया था। उसके बाद बहुत दफा ऐसा हुआ, किसी पे जिन आया, ये वाकया हजरत की किताब में भी लिखा हुआ है, हमने तो बराह रास्त सुना है। कई बार ऐसा हुआ कि किसी पे जिन आया, उसने हजरत को फोन किया, तो हजरत ने कहा ठीक है मैं आ रहा हूं। हजरत जब पहुंचे तो बंदा बिल्कुल ठीक था। अहले खाना ने बताया कि जिन्नात ये कहकर गए हैं कि मुफ्ती रशीद अहमद साहब आ रहे हैं, हम जा रहे हैं, मुफ्ती साहब आ रहे हैं, हम जा रहे हैं। रोब बिठाओ रोब। वाकया आई गया तो अपना भी सुना दो। किसी पे जिन आया हुआ था हमारे किसी रिलेटिव पे। मैं तो ये आमिलों को मानता नहीं हूँ और ना इनके पास किसी को लेके जाने का मशवरा देता हूँ। तो जिन पे आया हुआ था उनके तावीज गंडे तो निकलवा के हमने सारे फेंकवा दिए। हमने कहा कुछ भी नहीं है वो, लेकिन वो सच्ची मुच्ची का जिन था, ठीक। तो मुझे धमकी दे रहा था कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अच्छा ये बात भी है तकरीबन 2009 या 10 की। उस वक्त मैं बहुत ही बारीक था। जिन लोगों ने मेरा 10 साल पुराना माजी देखा है ना, उनको पता है मैं तो 2013 के बाद थोड़ा सा जिस्म पे गोश्त आया है, वरना तो कहीं गिरते थे तो डायरेक्ट हड्डी शुरू हो जाती थी, डायरेक्ट हड्डी पे चोट आती थी। बहुत पतला नहीं, बारीक। तो इतना बारीक था मैं, और जिस पे जिन आया वो माशाल्लाह अच्छे खासे सेहतमंद थे। तो अब ऐसा ना हो मुझे जिन्नात उतारने के लिए कॉल करना शुरू कर दे, हमारे यहाँ भी आया हुआ है आप आ जाएं। तो मैं ये काम नहीं करता। ये जो मैं आपको बता इसलिए रहा हूँ कि आप ये खुद ही कर लो, ठीक है। वो शायर है सलमान गिलानी, बड़ा अच्छा शेर है, शेर तो याद नहीं आ रहा, उसका मफहूम याद है कि एक आदमी ने फोन किया कि तेरी बीवी पे जिन चढ़ गया। किसी को कहा ना फोन करके कि तेरी बीवी पे जिन चढ़ गया, घर आ। वो कह रहा पंगा जिन ने खुद ही लिया है, खुद ही भुगतेगा, हमने थोड़ी कहा। तो मैं गया वहां पे, तो मुझे वो धमकियां दे रहा था, आवाज बदली हुई थी और धमकियां दे रहा था, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। अब मैं बहुत ही बारीक था, मैंने ये अपनी आस्तीनें ऐसे करके चढ़ाई। हालांकि वैसे अगर आस्तीनें उस दिनों में चढ़ाता ना तो किसी को खौफ नहीं आता। वो कहता यार अभी तक तो मामला छुपा हुआ था, हम समझे शायद कोई मसल वसल बने हुए होंगे, तो मैंने ऐसे आस्तीनें चढ़ाई। तो मैंने कहा तेरी ऐसी की तैसी। 2-4 दफा ऐसे धमकियां दी हैं बस। फिर आयतल कुर्सी पढ़ के जब फूंक लगाता तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई बहुत जोर जोर से मार रहा है, जिनको ऐसे लगता था। वो भाग गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो इनमें ये कोई मेरा कमाल नहीं है, ये कॉन्फिडेंस का कमाल है। तो जिनको ज्यादा लिफ्ट बोलो नहीं कराया करें। और इनमें अक्सर केसेस फेक भी होते हैं। हमारे यहाँ नाजमाबाद में एक नौजवान पे जिन चढ़ गया था,
اس نے उधम मचाई हुई थी. उसके रिश्तेदार उसको लेकर आ गए हमारे उस्ताद के पास कि इस पे जिन चढ़ गया, कुछ करो. उन्होंने उसको तन्हाई में लेकर गए. अच्छा, वो जिन अरबी बोल रहे हैं. अब ये हैरान हो रहे हैं कि ये तो रक्षा चलाने वाला आदमी है, लड़का है, अरबी कहां से आ गई? तो सऊदी अरब से जिन आया है. ये जिन आया कहां से? अरबी जिन है. तो इन्होंने दरवाजा बंद करके उसकी लगाई है तबीयत से कुट. बोला मुझे पता है तेरे पे जिन मिन नहीं है, तू सच सच बता दे मामला क्या है. जब तबीयत से कुट थोड़ी बहुत कुट से नहीं होता, ये बड़े ड्रामेबाज होते हैं. तबीयत से लगी है ना कुट, तो उसने बोला अच्छा मारो नहीं, आपको बता रहा हूं, मुझे किसी से इश्क हो गया है. मैं अपने ऊपर जिन का बहाना करके मैं कहता हूँ उसके घर लेके जाओ. जब उसके घर जाता हूँ तो मैं ठीक हो जाता हूँ. तो मुझे बार बार बहाने से महबूबा के घर लेके जा रहे हैं. तो उन्होंने कहा कम्बा तू अरबी कैसे बोल रहा है? कह रहे फजाइल अमाल की जो अरबी इबारतें हैं वो रट के याद की है मैंने. ठीक, फजाइल अमाल से जो अरबी इबारतें हैं ना वो रट्टा लगा लगा के याद की है, और कुछ अरबी वर्बी नहीं आता. हाँ, तो मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह का वो तमाशा मशहूर था. तो हजरत ने इन कुछ लोगों को इनके जिम्मे लगाया कि उठे. जब नहीं उठे ना वो, तो हजरत ने उनको बताया कि इनसे कहो कि मैं आ रहा हूँ और फिर मैं वही तमाचा लगाऊंगा जो उधर लगाया था. तो हजरत फरमाते हैं जैसे ही मैं गया ना एकदम तमीज से उठ के बैठे हुए. अब वो कहाँ गई वो कि मुझसे उठा ही नहीं जाता, मैं हो ही नहीं सकता, मैं कैसे उठूंगा, मैं ये कैसे होऊंगा. तो या तो अपने ऊपर कोई तमाचा लगाने के लिए बंदा रखो, वो उठाएगा आपको. और अगर कोई तमाचा लगाने वाला नहीं है मेरे भाई, तो फिर अपने खुद ही तमाचे लगाया करो, सजा दिया करो अपने आप को. जिस दिन फजर की जमात निकल गई, नाश्ता गोल, नाश्ता नहीं करेंगे. हजरत हकीम अख्तर साहब रहिमहुल्लाह ताला फरमाया करते थे कि जिस खुदा ने तुम्हें सुबह अपने सामने हाजिरी का हुक्म दिया, सारा दिन खिलाता है पिलाता है, सुबह कह रहा है मेरे सामने आ जाओ, तो तुम्हारे मुंह से निवाला उतरता कैसे है जिस दिन फजर छोड़ देते हो? उसके पेड़े तो खा रहे हो जो वो दे रहे तुम्हें. सुबह का नाश्ता वो करे जो फजर की नमाज पढ़े. अल्लाह हमने तेरी इबादत की है, अब हम इसके लायक है कि तेरे रिज़्क़ से हम फायदा उठाएं. अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे. मुफ्ती साहब, कौरी साहब जो बच्चों को मारते हैं उसके खिलाफ आप भी और बहुत से हजरात आवाज उठाते हैं और बहुत फायदा हो रहा है. लेकिन कारियों को मिलने वाली सहूलतों पर कोई नहीं बोलता, उनकी तनख्वाह पर कोई नहीं बोलता. कारियों को अच्छी तनख्वाह देनी चाहिए. बहुत टाइम खर्च करते हैं. बच्चों को पढ़ाना, खुदा की कसम 8-10 बच्चे हो ना, शरारती हो, संभालना बहुत मुश्किल काम है उनको. मेरे लिए तो मुश्किल नहीं है, मैंने 50-60 बच्चे इकट्ठे पढ़ाए हैं बड़े हंस खेल के. लेकिन कुछ कारियों का अपना भी शायद दिमाग आउट होता है, वल्लाह आलम. बच्चों को बड़े मजे से यानी मोहब्बत से लतीफे सुना सुना के पढ़ा लो तो पढ़ लेंगे. आप बिला वजह चंगेज खान बन के पढ़ाओगे तो वो फिर एंजॉय नहीं करते, वो फिर परेशान होते हैं. लेकिन बहरहाल कारियों की मेहनत बहुत ज्यादा होती है, इनकी तनख्वाहें बहुत होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, और कैमरे लगे हुए हों कि मारना तो दूर की बात, बच्चों को हाथ लगाने की भी इजाजत. बोलो, मारने का लफ्ज बहुत आगे का है, आपने बहुत गलत बात कर दी है. मैं मारने के खिलाफ नहीं हूं, हाथ लगाने के खिलाफ हूं. ये दौर फसाद का दौर है, इसमें किसी पे एतमाद नहीं किया जा सकता. कल हमारे एक दोस्त ने बड़ी अच्छी बात की, बिल्कुल ठीक की, कि आजकल बच्चियों से ज्यादा ना बच्चे गैर महफूज हैं. बच्चे गैर महफूज हैं. 7-8 साल के बच्चों को कजनों के साथ भी सोने मत दो, किसी के साथ सोने मत दो. घर में सोए अपने भाई बहनों के साथ बस. बाहर किसी पे भी एतमाद मत करो. मैं नहीं कह रहा बदगुमान हो के कजन बुरा है, नहीं होगा भाई बुरा, लेकिन 100 में एक बुरा होता है, उसके चेहरे पे लिखा हुआ नहीं होता. ये जो बच्चों वाली बीमारी है ना, ये इतनी गलीज गंदी चिमटती है ना, ये छूटती नहीं है इतने आराम से, क्योंकि उसने गलत काम करके अपने आप को आदी बना लिया होता है. तो इसलिए मेरे पास आए हैं कुछ लड़के जो के बन चुके हैं, कह रहे हैं हम तो बेजार आ गए हैं, हमें औरत में रगबत नहीं है. मैं क्या हुआ क्या था? हिस्ट्री जब तलाश करो ना, तो किसी कजन के साथ किसी शादी में सो रहे थे, उस कजन ने गड़बड़ की, इससे इनको क्या पड़ गई? आदत. और अल्लाह माँ फरमाए, बाज़ अबर चाचा मामा तक भी इन्वॉल्व हो जाते हैं. नहीं होना चाहिए, ऐसे चाचे मामे हमारे सोसाइटी में नहीं होते. ज्यादा मेजॉरिटी अच्छी ही है, कोई बदगुमान ना हो किसी से. मैं सिर्फ एहतियात की बात कर रहा हूँ. मस्जिद में आते हो अपने बच्चों को साथ लेकर आओ, साथ लेके जाओ. तो ये बहुत बड़ी बीमारी हमारी सोसाइटी में फैल चुकी है. तो बच्चियों से ज्यादा हिफाजत किसकी करनी पड़ रही है? बच्चों की. और फेसबुक पे लाजमी नजर रखो, बच्चों को फेसबुक पे भी गे लोगों से वास्ता पड़ जाता है, वो फिर बच्चों को वहां आईडी बना के वहां खराब कर रहे होते हैं. तो कारी हो, मुफ्ती हो, हजरत जी हो, या कोई स्कूल टीचर हो, प्रोफेसर हो, लेक्चरार हो, रक्शे वाला हो, टैक्सी वाला हो, कोई भी हो, हाथ लगाने की इजाजत बोलो नहीं. सिर्फ टोपी रखी जरा बच्चा, सिर्फ टोपी, ऐसे बस. इतना प्यार करना क्या है, काफी है. यहाँ से ये निगरानी किया करो, कारी मानेंगे नहीं इतनी जल्दी. बोलो हाथ लगाने की. हमारे यहाँ भी कारी सुबह आते हैं, कुछ बच्चों को पढ़ाते हैं, मैंने उनको बताया, हालांकि बहुत नेक कारी है, मैं खुसूसाती तौर पे जानता हूँ, बुरा नहीं है, लेकिन फिर भी पहले हमने बता दिया भाई कैमरे लगे हुए हैं, पहले हमने बता दिया. हालांकि हमें पता है कि बंदा एक नंबर है, लेकिन फिर भी हमने पहले क्या बता दिया,
اور احتیاط کے لیے کیمرے لگے ہوئے، ہر وقت دیکھا جا رہا ہے آپ کو، ہاتھ نہیں لگانا ہے بچے کو، صحیح ہے نا. اس کو ہم نے اب وہ کہتا ہے اچھا میں برا ہوں، نہیں قاری صاحب آپ بہت نیک ہو، ہماری پالیسی ہے کہ اس میں حاجی پاجی دیکھنا ہی نہیں ہے، بچے کو ہاتھ لگانے کی اجازت، ختم، قصہ ختم ہو. اچھا لیکن قاریوں کی تنخواہیں بھی دو، اچھی تنخواہ دو قاریوں. قرآن پڑھا رہا ہے یار تمہارے بچے کو، انگلش پڑھانے والے کو دے دیتے ہو اچھی تنخواہ، قرآن پڑھانے والے کو ایسے ٹرکایا ہوا ہے. میں عدیل احمد خان، میری شادی ہوئی، اب نام بیگم کا لکھا ہوا ہے یار، جو کورنگی کراچی دارالعلوم میں رہتی ہیں، گھر میں امی اور والدہ وائف کی لڑائی ہوئی جس پر میری بیوی بچے کو لے کر چلی گئی، اور میرا 2 سال کا بچہ ہے، اسے بھی لے گئی. لڑائی اتنی ہو گئی کہ گھر آنا، گھر والوں نے بہت لمبا سوال ہے یار، یہ سوال دارالفتہ میں جمع کرایا کرو. خلاصہ ہے کہ خلا لے کے کہیں اور شادی کر لی. تو خلا پہ تو میں بولتا رہتا ہوں جی، پہلے یہ تو ہو جائے نا مکمل. خلا کوٹ دیکھو، اللہ نے بیوی کو طلاق کا اختیار کس کو دیا ہے؟ مرد کو. جج اپنی بیوی کو دے سکتا ہے، دوسروں کی بیویوں کو طلاق نہیں دے سکتا. تو اب خلا کے پورے ڈاکومنٹس بھیج دیں آپ، ہم پڑھ لیں گے کہ جج نے کس بات کو بنیاد بنایا ہے، گواہ اس نے پیش کیے نہیں کیے، کس نے تو ایک طرفہ بات سنی ہے نا، اس کی تو بات سنی نہیں عورت کی. تو کبھی بھی ایک طرفہ بات سن کے کبھی بھی فیصلہ نہیں کیا جاتا. جو بھی خاتون ہیں انہوں نے جو خلا جس بیس پہ لیا ہے اس کے ڈاکومنٹس ہمارے پاس یہاں بھجوا دیں تو ہم پڑھ کے دیکھ لیں گے. 99% تو کل عدم ہی ہوتا ہے خلا، لیکن پھر بھی بعض دفعہ ویلڈ ریزن لکھی ہوئی ہوتی ہے اور اس پہ گواہ بھی پیش کر کے ثابت بھی کیا ہوا ہوتا ہے، اور شوہر نوٹس ملنے کے باوجود کورٹ میں جا بھی نہیں رہا ہوتا. تو اگر ایسی سچویشن ہے تو پھر تو خلا وہ کل عدم نہیں ہوتا، پھر وہ تنسیخ نکاح ہوتی ہے. جی دیکھو، ضاد کا جو مخرج ہے نا وہ دالین نہیں ہے، دالین، یہ بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے. ولد دالین پڑھنا بالکل غلط ہے. اس پہ مفتی رشید احمد صاحب کا رسالہ موجود ہے. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں حرمین کے علماء اور ان لوگوں کے علماء کی رائے میں اختلاف ہے، یہ بالکل غلط ہے. حرمین کے علماء ایسے ہی پڑھتے ہیں جو حرمین کے قاری ہیں، جس کے ہم قائل ہیں. دالین وہ بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے، آپ ان کی قرات غور سے سن لو. البتہ یہ لفظ مشکل ہے، تو مشکل قرآن کے جو الفاظ کے مخارج مشکل ہیں اس مشکل کو فقہا نے آسان کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ عامی آدمی اگر غا کے مشابہ پڑھ لے، ضالین پڑھ لے، نماز ہو جائے گی، کیونکہ اسلام پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، صرف عربوں کے لیے نہیں ہے. تو یہ بہت پہلے فقہا یہ مسئلہ حل کر چکے. جب اسلام پھیلا تو بہت سے اجمیوں سے بہت سارے الفاظ نکل ہی رہے تھے، تو جو جتنے نکل جائیں اتنے کیا ہے کافی ہے. اسی کے ساتھ بہتر ہے کسی قاری سے مشق کریں، پراپر وے میں قرآن پڑھیں. پھر بھی اگر نہیں ایک لفظ مشکل ہے آپ کے لیے، جس کی جو زبان نہیں ہوتی اس کے لیے بعض دفعہ وہ الفاظ نکالنا مشکل ہوتے ہیں. پوری طور پر اس کی پروننسیشن اس وقت صحیح ہوتی ہے جب بچپن سے پڑھا ہو. بڑے ہو کر اب جو انگلش سیکھتے ہیں بڑے ہو کر وہ والی انگلش بول ہی نہیں سکتے جو گورے بول رہے ہیں، ناممکنات میں سے ہے. تو وہ جب ہی آئے گی وہ انگلش، جب آپ وہیں بچپن سے وہیں رہو گے، ورنہ نہیں آ سکتی. تو عربی کا بھی ایسا ہی ہے جو قرآنک عربی ہے، بلکہ عرب جو ہے نا، عرب جو بڑے ہو کر قرآن سیکھتے ہیں وہ بھی نہیں وہ والی قدیم عربی بول سکتے، ان کے لہجوں میں بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو جو بچپن سے سیکھتا ہے وہ صحیح پڑھ لیتا ہے، جو نہیں سیکھتا تو پھر اس کے لیے مشکل ہوتی ہے. تو اس مشکل کا حل فقہا نے پہلے صدیوں پہلے بیان کر دیا ہے کہ ہو جائے گی نماز، جس طرح بھی پڑھ لے، حتی الامکان کوشش کرے صحیح، لیکن زیادہ وہمی نہ بنے. وہ گھنٹے لگا دیا دعا پہ، یوں ہو رہا ہے کبھی یوں گھوم رہا ہے، ایسے وہمی وہ پاگل میں نے بہت دیکھے ہیں. ہمارے محلے میں ایک پاگل رہا کرتا تھا، کسی کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے، غیبت نہیں ہوگی انشاءاللہ. میرے ساتھ کبھی کبھار نماز پڑھتا تھا، میرا دماغ کھا جاتا تھا. وہ اس کو الحمد کا ہاں نہیں نکلتا تھا منہ سے، الحمد یوں کر کے نکال رہا ہوتا تھا. ابے بس کر یار. وہی لطیفہ ہے نا، قاری صاحب بچے کو پڑھا رہے تھے، بچے بولو ہاں، اب قاری صاحب جیسا گلا تو بچے کا نہیں، تو اس نے کہا ہاں، حلق سے نکالو حلوہ، وہ کہہ رہے حلوہ، پھر کہہ رہے حلق سے نکالو. بچے کی ماں نے کہا حلق سے نہ نکالو، میں پکا کے کھلا دوں گی، خدا کے لیے بچے کو ٹائم. ایک قاری صاحب گئے مٹھائی کی دکان پہ، کہتے ہیں شیرہ ہے، شیرہ نہیں کہتے ہیں مگر اتنا گاڑا نہیں ہے، نارمل شیر ہے ہمارا. تو اس لیے وعد کی ٹینشن نہ لیں زیادہ، آرام سے پڑھ لیا کریں. تو کیا جا رہا ہے اس میں، بس نارمل اسپیڈ سے پڑھیں، نہ بہت آرام سے نہ بہت تیز. تو قاعدہ کا بھی کوئی، بس آپ کی نماز صحیح ہو رہی ہے، ٹینشن میں نہ جائیں نہ دوسروں کو ٹینشن. جزاک بالکل صحیح پڑھ رہے ہیں آپ، جزاک وہمی نہ بنے. پڑھ رہے ہیں اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. یہ بہت مبالغہ آرائی کر کے شیعہ لوگ بیان کرتے ہیں حضرت عمر نے ظلم کیا، گھر جلا دیا. یہ ابے بھائی یہ سب کچھ کیا ہوتا تو حضرت علی کے حضرت عمر سے اختلاف محبتیں ہوتی، اور حضرت عمر اپنے بعد اپنا جانشین حضرت علی کو بناتے ہیں. ایسی باتیں کر رہے ہو یار، مدعی سست اور گواہ چست والی باتیں ہیں یہ. اور عمر بن خطاب جیسے شخص سے آپ یہ توقع رکھیں گے جو نبی کی بیٹی کو وہ عزت نہ دے، جو حسن و حسین کو عزت دے رہے ہیں. جب ایران فتح ہوا ہے نا تو وہاں کے شہزادوں، وہاں کے جو ایران کے بادشاہوں کی جو بیٹیاں تھیں شہزادیاں،
حضرت عمر نے اسپیشلی، کیونکہ بڑی خوبصورت تھی وہ اور بادشاہوں کے گھر میں پلی ہوئی، الگ سے سیدنا حسن سے اور حسین رضی اللہ عنہ سے شادی کروائی تھی ان کی، یا تو حضرت حسن سے یا حسین سے یا دونوں سے بھی، مجھے واقعہ پڑے ہوئے بہت ٹائم ہو گیا، صحیح سند سے ثابت ہے کہ بھائی یہ شہزادیاں ہیں تو کس کو ملیں گی، یہ شہزادوں کو ملیں گی. بہت پروٹوکول دیا کرتے تھے. حضرت عثمان کے گھر کا جب محاصرہ ہوا ہے تو ان کی حفاظت کے لیے حسن و حسین کو بھیجا ہے حضرت علی نے، کتنا یعنی جان ہتھیلی پر رکھ کر حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے. کس کے بیٹے؟ سیدہ فاطمہ کے بیٹے. اتنے اچھے تعلقات تھے. تو وہاں اتنے اچھے تعلقات تھے، انہوں نے بس میں نے بتایا اہل بیت کی محبت کا نام لے کے کچھ بھی کر لو. تو اس واقعی نہیں، تھوڑا بہت تو اختلاف ہوا تھا وراثت کے مسئلے پر، لیکن جتنا ہوا تھا اتنا بیان کرنا چاہیے نا. تو تھوڑا بہت اختلاف تو نیچرل ہے بھائی، بڑے بڑے لوگوں میں ہو جاتا ہے. اور یہ اختلاف صرف سیدنا عمر کا نہیں ہوا، اہل بیت کا آپس میں بھی ہوا ہے. صحابہ بھی انسان تھے، کوئی مالی معاملات پہ ان کا بھی اختلاف ہو سکتا ہے، وراثت کے مسئلے پہ ان کا بھی اختلاف ہو سکتا ہے، آج بھی ہوتے ہیں بڑے بڑے لوگوں میں. تو وہ بھی تو انسان تھے نا. تو یہ صرف سیدنا عمر کا یا حضرت ابو بکر کا نہیں ہوا، اہل بیت کا آپس میں بھی ہوا ہے. صحیح مسلم میں حدیثیں موجود ہیں. تو لیکن اس اختلاف کو بڑے اعتدال سے بیان کیا جاتا ہے، جتنا ہے اتنا رکھ کے بیان کیا جاتا ہے. لیکن چونکہ سیدنا عمر سے آپ کو ذاتی بغض ہے یا حضرت معاویہ سے ذاتی بغض ہے، وہاں جب بات آئے گی وہ ایک دم زمین آسمان کے قلابے ملا کے مجلسیں گرم کی جاتی ہیں، رلایا جاتا ہے، اور جو چل رہا ہے مارکیٹ میں آپ کے سامنے. شیعہ اور قادیانی فرقے میں کیا پر کے قادیانیوں کے شیعوں کی بہت ساری قسمیں ہیں، اس لیے علی الاطلاق ان کو کافر نہیں کہا جاتا ہے، جبکہ قادیانیوں کو علی الاطلاق کافر کہا جاتا ہے. وہ صاف طور پہ ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں. تو شیعوں کے تو اتنے ہیں کہ ہر شخص کا ایک الگ ہی نظریہ ہوتا ہے. ان میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم صحابہ کو برا بالکل نہیں کہتے، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. تو اس لیے علماء نے احتیاط کی ہے، کیونکہ قادیانیوں کا تو سب کا ایک متفقون علیہ عقیدہ ہے کہ نبی کو وہ آخری نبی نہیں مانتے. تو یہ تو بالکل اجماع امت کے، قرآن کے، حدیثوں کے، متواتر حدیثوں کے خلاف ہے. تو حضرت ایک عالم کا ملفوظ پڑھا کہ مفہوم یہ کہ غیر عالم یا جس کا ایمان ٹھیک نہ ہو اسے علماء کہنا جائز نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھٹکے ہوئے طبقے کو یا انسان کو ادب والے الفاظ استعمال کرنا، پتہ نہیں کیا لکھا ہوا. میرے بھائی معاشرتی علوم کے سوال نہیں پوچھا کرو یار، سادہ سادہ سوال پوچھا کرو. کوئی بات مشہور تواتر سے ثابت ہو لیکن قرآن و صحیح حدیث سے ٹکرا رہی ہو تو ایسا ممکن ہے. ایسی بات کا کیا حکم یا کیا حیثیت ہوگی؟ ایسی بات جو تواتر سے ثابت ہو نبی سے اور وہ قرآن کی کسی آیت سے ٹکرا رہی ہو تو اس میں جو متواتر چیز ہے اس کو ترجیح دی جائے گی، قرآن کی آیت کو منسوخ سمجھا جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کی بہت ساری مثالیں ہمیں ملتی ہیں. دیکھو قرآن میں آتا ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین. یہ آیت ہے کہ تم میں سے جب کسی کی موت کا وقت آ جائے تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے اس پر وصیت کرنا لازم ہے. یعنی اس سے یہی پتہ چل رہا ہے کہ والدین کو اتنا اور فلاں فلاں کو اتنا دے دینا. یہ آیت ہے. دوسری طرف قرآن میں یہ بھی ہے کہ اللہ نے بتا دیا اولاد کا کتنا حق ہے، یہ بھی بتا دیا. اب دونوں آیتوں کو ملاؤ تو اس کا مطلب ہے کہ تم خود وصیت کر لو، نہیں کی کسی نے تو اس طرح سے تقسیم کر دو، ہے نا. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ لا وصیت لوارث، آپ وارث کے لیے وصیت کر ہی نہیں سکتے، جو اللہ نے حصے متعین کیے وہی ملیں گے. اب یہ حدیث قرآن کی جو پہلی والی آیت ہے اسے ٹکرا رہی ہے کہ نہیں ٹکرا رہی؟ قرآن تو کہہ رہا ہے تم وصیت کر سکتے ہو، حدیث میں آتا ہے وارث کے لیے وصیت نہیں ہے. تو پوری امت کا اجماع ہے کہ اس حدیث نے قرآن کی اس آیت کو منسوخ کر دیا ہے. اس حدیث نے قرآن کی اس آیت کو یعنی بتا دیا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کیا حدیث میں اتنی طاقت ہے کہ قرآن کی آیت کو منسوخ کر دے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث اگر متواتر ہے تو پھر اس میں یہ طاقت ہے، لیکن اگر وہ خبر واحد ہے تو پھر اس میں یہ طاقت نہیں. اب خبر واحد اور متواتر کیا ہوتی ہے؟ میں کورس کرانے والا ہوں اسلام کیا ہے، تین دن کا کورس ہوگا. ہمارے ہاں مولانا لوگ مجھ سمیت زیادہ تر بہت ایران توران میں تو چلے جاتے ہیں، لیکن ایک اسلامی ملک میں بچہ پیدا ہو کے مر جاتا ہے، اس کو اسلام کا بنیادی ڈھانچہ اسٹرکچر ہی سمجھ میں نہیں آتا. وہ شیعہ سنی دیوبندی بریلوی ہری پگڑی ٹانگے چوڑی ٹانگے پتلی، اسی میں زندگی گزر جاتی ہے اس کی بیچارے. نہیں آئی سمجھ میں بات. اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں کس سلسلے میں دنیا میں حاصل ہوا تھا، جو میرا اصل کام تھا وہ کیا تھا. مثال کے طور پر میں بڑی اچھی مثال سے آپ کو بات سمجھاتا ہوں. میری عادت ہے مثالیں بہت دینے کی. کبھی لوگ کہتے ہیں دائیں میں بہت جاتے ہیں، بھائی دائیں بائیں نہیں، بات کو ایکسپلین کرنے کے لیے میں سمجھا رہا ہوتا ہوں. مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہے جو پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے. اس سے اسلام کا ایک میسج جا رہا ہے کہ اسلام اس بات کا نام ہے کہ آپ کو اپنے اڑوس پڑوس کا خیال کرنا ہے. یہ اصل میسج اسلام کا یہ ہے. لیکن جب یہ حدیث ہم جیسے مولویوں کے پاس آئے گی، ہم جیسے نالائق مولویوں کے پاس، تو ہم لوگ کیا کریں گے اور پھر وہی چیز پبلک میں بھی لائیں گے. اس حدیث میں جو پیغام دیا اس کو فوکس نہیں کیا جائے گا. ہم کہیں گے یہ حدیث بخاری میں ہے یا فلاں کتاب میں ہے،
دوسرا کہے گا نہیں بخاری میں تو نہیں ہے, یہ تو ابو داؤد کی حدیث ہے, تم نے تو جھوٹ بولا تھا اس دن. اور میں چیلنج کرتا ہوں بخاری میں تو نکال کے دکھا دے یہ حدیث. اب میں چیلنج قبول کروں گا, بخاری میں نہیں ملے گی تو میں اپنی غلطی نہیں مانوں گا, پھر میں بولوں گا چلو ترمذی میں تو ہے نا, سند صحیح ہے اس کی. وہ کہے گا سند میں تو فلاں راوی ہے, ضعیف راوی ہے, میں پھر اس کو صحیح قرار دینے کی کوشش, مناظرے شروع, اور پھر بالآخر آپ سب لوگ اس حدیث کے ایسے ایکسپرٹ ہو جاؤ گے. ایک جیسے حدیث 2812 کا سب کو نمبر یاد ہو گیا نا, گاڑیوں کے نمبر پلیٹ وغیرہ لگا لو 2812, ایسے ایکسپرٹ ہو جاؤ گے سب حدیث میں, یار یہ بخاری کے صفحہ نمبر فلاں پر ہے, اس حدیث کا یہ راوی ہے, اس کے سند وفات اور اس کے بارے میں سب پی ایچ ڈی. لیکن اس ساری تحقیقات کا پڑوسی کو دھیلے کا فائدہ نہیں ہوگا. نہیں ہے وہ پھر بھی کم بخت بھوکا سو رہا ہوگا. جو حدیث کا منشا تھا کہ پیٹ بھرو ان کا, خود اپنے پیٹ بھرنے کی فکر نہیں کرو, اس حدیث کا پڑوسی کو فائدہ ہوگا. یہ جو پوری تحقیق, ریسرچ, کتابوں کی ریفرنسز بولو نا, پڑوسی کو دے لے گا فائدہ نہیں. تو ہم لوگ بھی اسلام پہ بڑی ریسرچ ہوتی ہے, ٹانگیں چوڑی کرنی ہے, ٹانگیں پتلی کرنی ہے, ہاتھ کہاں باندھنے ہیں, 2812 کا بھی پتا ہوگا, فلانے کا بھی پتا ہوگا, بنو امیہ کیا کر کے گئے, بنو عباس نے کیا کیا, پھر شیعہ لوگوں کا کیا مذہب ہے, دیوبندی کیا کہتے ہیں, بریلوی کیا کہتے ہیں, ربیع الاول میں یہ ہونا چاہیے, محرم یہ بابا, یہ ربیع المحرم تو سارے بات کی چیزیں ہیں نا. اسلام تو پہلے آ گیا ہے. اسلام ہم سے چاہتا کیا ہے, کیا بنانا چاہتا ہے ہمیں, وہ بھی تو کوئی پیغام ہوگا نا اسلام کے پاس, وہ پیغام دب جاتا ہے ہمارا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میرے بیان میں بیٹھو کہ آپ کو لگے گا اسلام چاہتا ہے ہر مسلمان 4 شادیاں کرے. جہلم جاؤ گے آپ کو لگے گا کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ بنو امیہ کو صبح شام گالیاں دو, یہ اسلام کا پیغام ہے. کیا خیال ہے؟ اور کسی اسکالر کو سنو گے کچھ اور دماغ بنے گا. اور تو اس سے اسلام کی جو اوریجنل چیزیں ہیں وہ زمین میں کیا ہو رہی ہیں بولو. جو اسلام جس کو سیکھ کے صحابہ بنے, پوری دنیا فتح کی انہوں نے, لوگ ان کے عمل کو دیکھ کے مسلمان ہو جاتے, ان کے کیریکٹر کو دیکھ کے. حالانکہ یہ اختلافات تو ان کے بھی درمیان تھے, کوئی رفع الیدین کر رہا تھا, کوئی نہیں کر رہا تھا, کوئی زور سے, انہوں نے ان کو مسئلہ ہی نہیں بنایا. حضرت معاویہ کے بارے میں کسی نے شکایت کی نا کسی صحابی کو, یہ 1 رکعت وتر پڑھتے ہیں, انہوں نے فرمایا چھوڑ دو, وہ فقیہ ہیں, ان کی اپنی ریسرچ ہوگی, ختم ہو گیا قصہ ختم. صحیح ہے نا. ان کے اختلافات بھی بڑے بڑے مسئلے پر ہوئے ہیں. تو اس لیے میں 5-6 سالوں سے سوچ رہا تھا کہ کوئی ایسا کورس میں ڈیزائن کروں جس میں صرف اور صرف کیا ہو, اسلام کا تعارف, اور اتنا آسان ہو کہ جب بھی کوئی وہ کورس پڑھے نا تو اسے A to Z, وہ غیر مسلم بھی اس کورس کو پڑھ سکے. یعنی کورس لیکچر کی شکل میں ہوگا, LED ہوگی, ایک حدیث لاتا جا رہا ہوں بھائی, میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا کہ بھائی جو ہے یہ دیکھو, یہ ریفرنس ہے, یہ حدیث ہے, یہ قرآن کی آیت ہے, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اسلام کیا ہے. اس میں سب سے پہلے عقیدہ توحید. ہمارے ہاں 99% لوگوں کو توحید ہی کا پتہ نہیں ہے کہ توحید کسے کہتے ہیں. کچھ لوگوں نے توحید کا معیار ایسا بنا دیا ہے کہ وہ مزاروں پہ طواف بھی کرتے رہیں, قبروں کو سجدے بھی کرتے رہیں, اور وہ گھوڑی ہے داتا کی کون سی تھی, وہ کیا تھا, وہ بڑا مشہور ہوا تھا, ان کے ہاں غوث اعظم اور خدا میں کوئی فرق ہی نہیں ہے, نبی ہر جگہ موجود ہیں, مشکل کشا بھی ہیں, حاجت روا بھی ہیں, پھر بھی ان کی توحید متاثر, وہ پھر بھی توحید پرستی رہتے ہیں. نہیں یاری میرا غالب بات, یعنی ان کی توحید اتنی پکی ہے جیسے بی بی تمیزہ کا وضو, ٹوٹتی نہیں ہے وہ توحید. نبی کو مشکل کشا بنا دیا, عالم الغیب بنا دیا, بشریت سے نکال دیا. یہاں بیٹھ کے نبی سے دعائیں مانگ رہے ہیں, یا رسول اللہ انظر حالنا واسمع قالنا. بھائی تم نبی سے دعائیں مانگ رہے ہو تو شرک ہے, یعنی نہیں یہ شرک نہیں ہے. تو ان کو توحید ٹوٹتی نہیں ہے ان کی, وہ ایسے ہیں. ان کی مثال ایسے ہے جیسے بی بی تمیزہ کا وضو. بی بی تمیزہ تھی گاؤں میں, تو وہ نماز نہیں پڑھتی تھی. مسجد کے مولوی صاحب نے بولا نماز پڑھا کر, اس نے کہا وضو نہیں کرنا آتی مجھے, تو انہوں نے وضو کرا دیا اس کو. اس کے بعد امام صاحب 10 سال کے لیے کہیں سفر پہ چلے گئے, واپس آئے, بی بی تمیزہ سے پوچھا نماز پڑھتی ہے؟ اس نے کہا ہاں الحمدللہ, جب سے آپ گئے میں نماز پڑھ رہی ہوں. انہوں نے کہا اچھا وضو کرتی ہے؟ وہ تو آپ نے کرا دیا تھا. یعنی بی بی تمیزہ کا وضو اتنا پکا, اس کی شادی بھی ہو گئی, بچے بھی ہو گئے, اس کا وضو نہ شادی سے ٹوٹ رہا ہے نہ حیض و نفاس سے ٹوٹ رہا ہے, 6 بچے ہو گئے پھر بھی وضو نہیں ٹوٹا اس کا. تو کچھ لوگوں کی توحید ایسی ہے کہ بھائی نبی عالم الغیب, مشکل کشا, حاجت روا, غوث اعظم, پتہ نہیں کیا کیا اختیارات ان کے کھاتے میں, قبروں کو سجدے بھی, طواف بھی, سب کچھ ہو گیا, پھر بھی یہ توحید پرست ہیں. بی بی تمیزہ سے زیادہ ان کی توحید کیا ہے, اس کے وضو زیادہ پارو. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کرامتوں اور معجزوں کو بھی شرک سمجھتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کرامت اور شرک میں زمین اور آسمان. کرامت کا فلسفہ تو عین توحید ہے. جو بزرگوں کی کرامت ہے بشرطے کے صحیح سند سے ثابت ہو, ہمیں ہوائی پھینکی نہیں ہو کسی نے لمبی بیٹھ کے. تو یہ سب چیزوں میں فرق, کرامت میں, معجزے میں, توحید میں, شرک میں کیا فرق ہے, تو اس پہ میں نے بہت کچھ لکھا ہے. میں 1 مہینے سے یہی کر رہا ہوں, آج کل آفس میں گھسا رہتا ہوں, یہی کام کرتا رہتا. پھر عقیدہ توحید ہے, عقیدہ رسالت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام میں کیا حیثیت ہے, خود نبی کے
نبی نے اپنے بارے میں ہمیں کیا بتایا ہے؟ ظاہر ہے بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو اللہ کے نبی ہیں، لیکن کیا بشر نہیں ہے؟ احادیث ہمیں کیا کہتی ہیں، قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، خود نبی نے ہمیں اپنے بارے میں کیا عقیدہ رکھنے کا حکم دیا ہے؟ جتنی اس موضوع پر احادیث تھی میں نے ساری جمع کر لی ہیں پورے ریفرنسز کے ساتھ، قرآن کی آیتیں بھی احادیث بھی۔ پھر اس کے بعد ہے یہ جو اسلام میں بہت سارے باطل فرقے آ گئے نا، سب سے اہم ٹاپک یہ ہے کیسے جج کریں، ہمارے پاس وہ معیار کیا ہے جس سے ہمیں پتہ چلے کہ حق کیا ہے اور باطل کی کسوٹی کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو اتنا مشکل بنائیں گے کہ ایک طرف اپنے نبی کی زبان سے اللہ نے یہ کہلوا دیا کہ 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی، صرف ایک جنتی، تو فرقے تو ہوں گے، کیا خیال ہے؟ تو کیا اللہ نے جنتی فرقہ سمجھنا اتنا مشکل رکھ دیا ہے کہ آدمی 20 سال تک کنفیوز رہے کہ پتہ نہیں یہ جنتی ہے کہ وہ جنتی؟ یہ اللہ پہ ظلم کی نسبت لازم آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اس کا مطلب ظالم اللہ ہے جس نے معاملے کو کلیئر ہی نہیں کیا، ایک طرف یہ کہہ دیا کہ جو باطل فرقے میں جائے گا جہنم میں، اور اس کی پہچان اتنی ہارڈ رکھ دی، اتنی مشکل رکھ دی ہے کہ ایک عام آدمی کو پتہ ہی نہ چلے۔ تو ہم نے اس کورس میں بتایا بہت آسان ہے یہ پتہ چلانا کہ جنتی کون ہے، اور اس میں کوئی یہ نہیں کہ آخر میں دیوبندیوں کو ثابت کر دیا جنتی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، دیوبندی بریلوی سے ہٹ کر ہے وہ۔ معیارات کیا ہیں؟ معیارات اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ کچھ معیارات ہیں، جو اس معیار پہ اترے گا، جتنا اترے گا تو وہ اس معیار پہ جنتی لوگوں میں آئے گا۔ تو اس میں پورا اسلام کا ابھی بھی میں لگا ہوا ہوں، جب بھی فارغ ہوتا ہوں جا کے بیٹھ جاتا ہوں، یہی کام کر رہا ہوں۔ تو یہ میں نے کورس کروانا ہے، جب اناؤنسمنٹ ہوگی تو آپ لوگوں نے بولو آنا ہے ٹائم نکال کے، سمجھ آ رہی بات؟ اور ہمارا ارادہ ہے کہ پہلے ہم یہاں وہ کروائیں گے، اور جو اس میں ایکسپرٹ ہوگا اس کو سرٹیفکیٹ بھی دیں گے تاکہ وہ آگے کرا سکے۔ اس میں کوئی فرقہ نہیں ہے بالکل، کہ یہ نہیں کہ آپ کو اس میں لگے میں دیوبندیوں کی وہ کر رہا ہوں یہ بریل میں، نہ اوریجنل اسلام کیا چلے گا، اس میں صرف اسلام چلے گا، بس اسلام کیا ہے، تاکہ کھل کے کوئی چیز تو سامنے آئے نا۔ اچھا ہمارے ہاں ایسا ہو رہا ہے کہ فرقوں سے ہٹ کے لوگ اسلام کو ایکسپلین کر رہے ہیں، لیکن وہ اس اسٹائل میں کر رہے ہیں کہ ایک نیا فرقہ لانچ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ لیبل یہ لگا رہے ہوتے ہیں فرقہ نہیں، ہم اسلام، لیکن پتہ چل رہا ہوتا ہے کوئی نئی چیز آ رہی ہے مارکیٹ میں، ٹھیک ہے نا، جو 1400 سال سے تھی نہیں، تو ایک نیا فرقہ آ جاتا ہے، پھر اس پہ لوگوں کو جمع کرنا شروع۔ میں بتاؤں گا پرانے جو چلے آ رہے ہیں نا، ان میں کیا معیار ہے جس سے پتہ چلے ان میں صحیح لوگ کون تھے اور غلط لوگ کون تھے۔ تو یہ پوری ترتیب ہے، تو اس میں آپ لوگ ضرور آنا، یہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور اس میں غیر مسلم بھی بیٹھ سکتا ہے، میں نے کوئی اس میں طنز کسی پہ، کوئی وہ بس اسلام کا تعارف ہے، کسی مسیحی پہ یا کسی ہندو پہ یا کسی پہ طنز نہیں ہے اس میں۔ بعض دفعہ ایک دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، کوئی مشرک قرآن سننا چاہے تو قرآن کہتا ہے اس کو اللہ کا کلام سناؤ، یہ سورہ توبہ کے الفاظ ہے۔ کیوں؟ وجہ اس کی ہے، اللہ کہتے ہیں یہ لوگ ان کے پاس علم نہیں ہے، تو اللہ نے ہمیں قرآن میں یہ ترغیب دی ہے کہ غیر مسلم اگر قرآن کا پیغام سننا چاہے تو اس کو اللہ کا پیغام سنایا جائے گا۔ ہمارے ہاں جب کوئی غیر مسلم آتا ہے تو وہیں سے اس پہ طنز شروع ہو جاتا ہے۔ مثال کو کوئی مسیحی آ جائے، کوئی عیسائی آ جائے، بیٹھ جائے بیان سننے کے لیے، تو شروع ہو جائے، مولوی صاحب نے دیکھا وہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ شروع ہو جائیں گے عیسائیوں کی برائیاں کرنا، تو اس سے پھر بات بنتی نہیں۔ آپ اسلام کا انٹروڈکشن کراؤ، بھائی یہ اسلام ہے، جس کو سمجھ میں آئے ٹھیک ہے۔ قرآن کے الفاظ کتنے زبردست ہیں کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، صحیح اور غلط راستہ یہ اللہ نے بتا دیا، اس معیار پہ پرکھ لو، جو آپ کو اچھا لگے اس پہ چلے جاؤ۔ تو ایک ایسی دعوت ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک یہ کام کر رہے ہیں لیکن الگ اسٹائل میں، مناظراتی اسٹائل میں، وہ بہت جاندار اسٹائل ہے، وہ بھی بہت ضروری ہے، اس میں تو ان کی کتابوں سے نکال کے لانا وہ ایک الگ اسٹائل ہے، وہ بھی بہت ضروری ہے، لیکن ایک ایسا بھی ہونا چاہیے جس میں بالکل ایک قرآن و سنت کی واضح نصوص سے اسلام کو ایکسپلین کیا جائے، اس میں حجیت حدیث ہے، اس میں حجیت فقہ ہے، یہ حدیثیں ہم تک پہنچی کیسے ہیں، ان کا کیا اتھارٹی ہے کہ یہ واقعی نبی کا کلام ہے بھی یا نہیں ہے، بہت اس پہ میں نے کام کیا۔ تو انشاءاللہ یہ باہر ملکوں میں بھی ہمارا ارادہ یہ کرانے کا، اور آپ نے کوئی سوال پوچھنا تو پوچھنا۔ جیسے پراپرٹی میں نے انویسٹ کی پیسے، تو پیسے نہیں دوں گا بھائی، پراپرٹی ہے جا کے خرید لی ہم نے، ختم، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس طرح سے تو ٹھیک ہے نا، یہ تو یعنی یہ دے کے بھول جاؤ کہ تم کما کے مجھے دینا، یہ کوئی نہیں کرے گا۔ دوسری بات یہ کہ مجھ میں اور آپ میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ میرے اتنے ریلیشن ہے کہ 1 کروڑ میں اگر کوئی صحیح آدمی ہوگا تو میرے پاس چانس ہے کہ مل جائے مجھے، وہ نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ اتنے تجربے اور اتنی میرے ریلیشن ہو چکے ہیں کہ اب میرے حق میں تو چانس ہے شاید 1 کروڑ میں کوئی ایک ایماندار مجھے مل جائے، اور ملے ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن وہ اتنا کم ریشو ہے کہ آپ کو میں یہی کہوں گا کہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اس لیے آپ یہ تجربے نہ کریں، یا تو آپ ہماری طرح مشہور ہو جائیں، آپ کے ریلیشن بھی پوری دنیا میں، اور پھر لوگوں کو پرکھا ہوا ہو، ایک ایک کو لیبورٹری میں جا کے ٹیسٹ کروایا وہ، تو اس کے بعد تو کروڑ میں 1 آدھ نکل آئے گا، لیکن وہ اتنا کم ہے کہ آپ کو جب میں مشورہ دوں گا تو میں یہی کہوں گا کہ کوئی بھی نہیں ہے،
کیونکہ آپ وہ 1 کروڑ کے چکر میں یہ فرض کر لو کہ شاید یہ ان 1 کروڑ میں یہ وہ بھی ہے، جمشید جو ہے نا یہ ایماندار ہے، وہ کھا جائے گا آپ کے پیسے. تو اس لیے مجھ میں اور آپ میں تھوڑا سا فرق ہے. پھر کریں گے انشاءاللہ خود جا پہ. اور کوئی سوال میرے بھائی؟ کیا حزب والی عورت مسجد میں آ سکتی ہے؟